اور یہاں پہ آپ کو 35 سال ہو گئے یہاں پہ آج تک آپ کو جن گھروں کو آپ نے اپنی زندگیاں لگا کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ایک ایک اینٹ لگا کے دیواریں کھڑی کی، چھت کھڑے کیے، آج آپ کے پاس ان گھروں کے مالکانہ حقوق بھی نہیں ہے۔ یہ احتجاج حلقہ آباد کے، F2 ساؤتھ کے، F1 ساؤتھ کے، کھڑی کے، منگلہ کے، کھڑک کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کا مالکانہ حقوق کا مسئلہ ہے، آپ سب کے لیے یہ احتجاج ہے، آپ سب کی آواز بلند کرنے کے لیے یہ احتجاج ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ احتجاج متاثرین منگلہ ڈیم کا احتجاج ہے۔ متاثرین منگلہ ڈیم کون ہیں؟ متاثرین منگلہ ڈیم وہ ہیں جن کے پورے ایک ہنستے بستے شہر کو ڈبویا گیا، جن کے آج بھی آباء و اجداد کی قبریں ڈیم میں۔ آج ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو منظر عام پہ آ گئی کہ ایک قبر سے ایک ہمارے کسی آباء کی، کسی بزرگ کی لاش، ان کی ہڈیاں سامنے آ چکی تھی۔ ڈیم کے پانی کی وجہ سے ہمارے آباء کی قبریں تک تباہ ہو چکی ہیں، اور ان کی ہڈیوں کا غوطہ اس منگلہ ڈیم کے پانی میں شامل ہے، جو کہ پنجاب کی سرزمینوں کو سیراب کرتا ہے، جس کے اوپر پنجاب کے بچے پلتے ہیں۔ وہ زمینیں جہاں سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، اور پنجاب کے لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ آج اگر ہمارے متاثرین منگلہ ڈیم ذیلی کنبے کے لیے ترسیں، مالکانہ حقوق کے لیے ترسیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ادھر کے حکمرانوں کے اوپر، لعنت ہے ادھر کے اسرافیہ کے اوپر، لعنت ہے ادھر کرسیوں کے اوپر۔ یہ احتجاج متاثرین منگلہ ڈیم کا احتجاج ہے۔ اور آج تک آپ دیکھیں کہ جب اپریزنگ ہوئی، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن پانی چھوڑ دیا گیا۔ ہماری مائیں بہنیں عید کی خوشیاں منانے کے لیے صبح جاگی تو انہیں نے دیکھا گیا کہ ان کے گھروں میں پانی آ چکا ہے۔ جن بستروں پہ ان کے بچے چھو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جن بستروں پہ چھوڑے تھے، اس کے 4 پاؤں کے نیچے پانی آ چکا تھا۔ اتنا شدید ظلم انہوں نے دیکھا، اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا، ان سے وعدہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہم یہاں سے اجاڑ رہے ہیں، لیکن آپ کے ایک ایک فرد کو ذیلی کنبے کا پلاٹ الاٹ کریں گے۔ لیکن آج 16 سال گزر چکے ہیں لوگوں، 16 سال میں 5 الیکشن اس میرپور کی سرزمین پہ ہوئے۔ ان 5 الیکشنوں میں میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، یہاں جتنے جماعتی حکمران تھے، جتنے لوگوں نے الیکشن لڑے، یہاں پہ کھاڑک اور نیو سٹی کے اندر جتنے متاثرین منگلہ ڈیم ہیں، ان سے ذیلی کنبے کے نام پہ وعدے کیے گئے۔ ہر حکمران نے کہا کہ میں سیٹ پہ پہنچوں گا، میں سیٹ پہ پہنچوں گا، لیکن آپ کا ذیلی کنبے کا مسئلہ حل کروں گا، لیکن آج تک ذیلی کنبے کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے پچھلے لانگ مارچ میں 29 ستمبر کو جو ہوا، حکومت سے ان کے پاؤں کے اوپر، ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے ان سے ذیلی کنبے کا مطالبہ منظور کروایا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام تر لوگوں کے لیے تالیاں بجائیں، جن کی جدوجہد کی بدولت آپ کا یہ مطالبہ منظور ہوا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر ایک اور بہت نمبری کرنے کے چکر میں دیکھیں، اگر ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس آج جاتا ہے تو اس ڈاکٹر کو موجودہ کیفیت کے مطابق اس کا علاج کرنا چاہیے۔ آج 2026 میں اگر یہ لوگ ان کے ذیلی کنبے کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 2010 کی فہرستوں کے مطابق کریں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے آج کے اس احتجاج کی وساطت سے کہ ہر وہ فرد جو نیو سٹی یا کھاڑک یا کسی اور علاقے کے اندر مکین ہے، وہ رہ رہا ہے، جس کی جو شادی شدہ ہے، چاہے وہ 2026 کے اندر زندہ ہے، ہر ایک فرد کے لیے ذیلی کنبے کا پلاٹ الاٹ ہونا چاہیے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے بعد میں آخری بات کروں گا، ہمارے کھڑی کا بھی یہی مسئلہ ہے، بنگلہ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ میرے دوست آئیں گے، اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کریں گے، لیکن میں ایک یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بن ہرما 45,000 کی آبادی کا یہ سیکٹر ہے، سب سے بڑا سیکٹر۔ حقیقی جو متاثرین ہیں، پہلے جو متاثرین ہیں منگلہ ڈیم میں بن ہرما میں آباد ہیں، جنہوں نے بہت بڑی تکلیفیں اور آزمائشیں دیکھی، آج وہ بن ہرما کی حالت آپ دیکھیں۔ 45,000 کی آبادی کے اندر وہاں پہ جو ایک ڈسپنسری دی گئی ہے، یقین کریں کسی کھنڈر سے کم نہیں ہے۔ وہ زلزلہ زدہ کمرے جن کے اندر کوئی شریف آدمی اپنی گائیں اور بھینسیں بھی نہ باندھے، وہاں پہ میری مائیں بہنیں، میرے بچے بن ہرما کے وہاں پہ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ ان لالچ پہ جن حکمرانوں کے اوپر جن کے ہاتھ میں یہاں کا انتظام ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، ہم نے ان کو اسمبلی کی کرسیوں پہ اس لیے نہیں بٹھایا کہ یہ بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں ڈالوں میں گھومیں،
اقتدار کے نشوں میں دھوتوں ہم نے ان کو اسمبلی کی کرسیوں پہ اس لیے بٹھایا تھا یہاں پہ عام آدمی کو اس کے حقوق دہلیز پہ ملے.